بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث جو ہم 40 احادیث کی کتاب ہے، اس کی یہ 16 نمبر کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کے لیے قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کا لایا وہ دین، اس کا سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء، کہ آج انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی باتیں جتنی بھی ہوتی ہیں، بے فائدہ باتیں، ان سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ جتنی بھی بے فائدہ باتیں ہوتی ہیں ان سب کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، اس کو جامع اور مانع احادیث میں سے کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جس میں زندگی کے مختلف شعبہ جات کو یہ شامل ہے، محیط ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث تقوی اور پرہیزگاری میں یہ اس میں شمار کی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ انسان کے ایمان کی خوبصورتی، اس کے سیرت کی خوبصورتی، اور اسی طرح اس کے ایمان کی اچھائیوں میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جتنی بھی لایانی باتیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے، فضول کلام وہ نہیں کرتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ نفس کی تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، اور اسی طرح اس کو رذائل ہوتے ہیں، رذیل باتیں جو بری باتیں ہوتی ہیں، اور جتنی نقصان والی باتیں ہوتی ہیں، اس سے بچانے کے لیے یہ حدیث ایک نسخہ اکسیر ہے۔ اسی طرح ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ادب سے متعلق ہے، اور ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع کلمات میں سے کہ تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر جو معانی ہیں اور جو اس کے اندر علم ہے وہ بہت بڑا علم ہے، بہت بڑے علم کو یہ حدیث محیط ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کا چوتھائی ہے یہ حدیث، اور بعض علماء نے فرمایا یہ نصف اسلام کا، آدھا اسلام اس حدیث کے اندر ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگاری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک جملے کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تقوی والی جو صفت ہوتی ہے، ڈر جو ہوتا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک کلمے کے اندر رکھ دیا کہ ترکہ ما لا یعنی ہے، لایانی باتوں کو چھوڑ دینا۔ فرماتے ہیں کہ لایانی جو باتیں ہیں یہ عام ہیں، بہت ساری چیزوں کو یہ شامل ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو ہے اس میں باتیں ہیں، کلام ہے۔ اس میں لایانی چیز کیا ہوتی ہے؟ جس طرح انسان فضول باتیں کرتا رہتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، لگا رہتا ہے فضول سی، تو یہ جو فضول باتیں، اس سے بھی انسان اس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس سے انسان کا جو قیمتی وقت ہوتا ہے جس میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو باتیں ہیں اس میں یہ اپنے آپ کو لگا کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تو اس یہ باتیں جو فضول ہیں ان سب کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح دیکھنے میں لایانی باتیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ضرورت نہیں ہے انسان دیکھتا ہے۔ اب جس طرح یہ فلمیں ہیں، اب اس کا کیا فائدہ دیکھنے میں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس سے بینیفٹ نہیں مل رہا، ہاں الٹا نقصان ہے، گناہ ہے، کیا ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہے، فضول سی چیزیں ہیں، نہ اس سے کوئی تاریخی سبق ملتا ہے، نہ اس سے کوئی ایسا سائنسی کوئی علوم اس سے ملتے ہیں،
یا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. تو ایسی چیز کا دیکھنا تو حضور سے ترکو ما لا یعنی، اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ جتنے بھی فضول چیزیں دیکھی جاتی ہیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ اسلام انسان کے اسلام کی اچھائی اور اس کی خوبصورتی کی کیا ہے، یہ نشانی اور علامت ہے. اسی طرح استماع ہے، سننا، فضول چیزوں کا سننا ہے، گانے ہیں. اب یہ گانوں کے جب انسان اس کو سنے تھوڑی سی دیر کے لیے، اس کے جو اشعار ہوتے ہیں اتنے فضول اشعار کہ جس کو سن کر انسان کو کیا آ جاتی، الٹی آ جاتی کہ کیا فضول بکواس کر رہا ہے. تو وہ بالکل فضول سی بات ہے. اسی طرح اور فضول جتنی بھی قصے گوئیاں ہوتی ہیں، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، اب اس کو سننے کی کیا فائدہ؟ اس سے انسان قرآن سنے. قرآن سننے میں خود اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن جب پڑھا جائے خاموشی سے سنو اور کان لگا کے سنو اس کو. تو جب سنو گے تو فرمایا لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تو اللہ کی رحمت جو ہے انسان کو قرآن سننے کے اوپر کیا ملتی ہے. تو اس لیے یہ فضول باتوں کا سننا، غلط چیزوں کا گانے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح استماع میں چغلی آ جاتی ہے. لوگ چغلی کرتے ہیں دوسرے کی آ کر کانوں میں، بھائی فلاں یہ کہا، فلاں یہ کرتا ہے. یہ جو بات ہے اب غیبت ہے، یہ کتنا، یہ برائیاں ہیں، یہ انسان کے ایمان کو دیمک کی طرح یہ کھانے والی چیزیں ہیں. اس سے بھی کیا انسان کو اپنے آپ کو بچا دینا چاہیے. اسی طرح چلنا ہے، فضول چیزوں کی طرف چل کے جانا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لا یعنی سی چیزیں ہیں بہت ساری. جس طرح بازاروں میں لوگ گھومتے ہیں، کبھی ایک دکان میں گیا، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. بازار کو سب سے بری جگہ کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اللہ کے گھر، اور سب سے بری جگہ جو کیا ہے بازار ہے. اب بازار کی طرح لوگ انسان فضول میں جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ چلو جی کس سے کہانیاں فضول باتوں کے لیے، مجلسوں کے لیے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی کیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دینا. یہ انسان جو آدمی چھوڑ دیتا ہے ایسی باتوں کو، تو یہ انسان کی کیا ہے، اس کی اسلام کی اچھائی کی نشانی اور علامت ہے. فکر سوچنا. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے بیٹھ جاتے ہیں تو بس سوچتے ہیں. جس طرح وہ نظام کائنات کو بدلنے کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوتا ہے. سوچ، فکر. اب فضول سی سوچ، یہ سوچ اب جب انسان جتنا، مثال کے طور کوئی بات ہو گئی اس کو سوچنے لگ گیا بھائی یہ ہوگا. اب حضور نے فرمایا نا کوئی ایسی حادثہ بھی ہو جائے، کوئی بات بھی ہو جائے، اب اس کے اندر کوئی انسان کو نقصان ہو گیا. اب نقصان کے بعد اگر انسان اس سوچنے پہ بیٹھ جائے تو فرمایا اگر اس سوچنے پہ بیٹھے گا تو ایک سوچ ختم نہیں ہوگی، اس سے دوسری آئے گی. تو شیطان اس کے دماغ میں وسوسے پیدا کر کے ایک دروازہ کھولے گا، اس کو بند کرے گا، دوسرا کھولے گا، اس کو بند کرے گا. نماز میں کھڑا ہے تو اسی کے سوچے، کھانا کھا رہا ہے وہی سوچے، چل رہا ہے وہی سوچ رہا ہے. تو یہ سوچ کا دروازہ کھل جائے گا. تو اس لیے فرمایا یہ فکر کرنا، یہ سوچنا، یہ لایانی باتوں میں سے انسان اس فکر کو بھی چھوڑ دے. جب ایسی چیز آئے، سوچ فکر آئے تو ایک دم تیسرا کلمہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر اپنی لیفٹ سائڈ پہ اس طرح کر دینا چاہیے. اس سے کیا وسوسوں سے انسان کی جان چھوٹ جائے گی. اور یہ بہت بری چیز ہے، بہت ہی زیادہ بری چیز ہے. اسی طرح ہر قسم کی ظاہری اور باطنی جتنی بھی لایانی باتیں ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیر دیتا ہے، تو اپنی توجہ کو ہٹا دیتا ہے، تو اس کی علامت یہ، اس کا سائن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو فضول باتوں میں مشغول کر دیتا ہے. بس فضول باتوں میں، لایانی بے فائدہ باتوں میں، بے فائدہ کاموں میں، لایانی کاموں میں کیا وہ لگ جاتا ہے. اور اس طرح اپنا وقت جو ہے، وہ قیمتی وقت جو قیمتی سرمایہ ہے اس کے پاس، اس کو کیا کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک مختصر زندگی ہے. یہ کیا ہے، اس کی مثال اس طرح، جس طرح درخت کا سایہ ہوتا ہے. جس طرح درخت کا سایہ تھوڑی آنن فانن کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اسی طرح انسان کی یہ زندگی کیا ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنا دیتا ہے، آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنا دیتا ہے اور جنت کے حصول کو اپنی منزل بناتا ہے. جنت کے حصول کو اپنی، آج ہماری کیا حالت ہے
کہ ہم نے دولت کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا ہے، اور بینک بیلنس اور جائیداد اور مکانات، بڑی بڑی کوٹھیاں، اس کو ہمیں اپنی منزل بنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پیسے کما لیا، دولت ہمارے پاس آ گئی اور جائیداد اور جاگیر ہم نے بنا لی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ نہیں، ایک ایمان والا جو ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ وہ آخرت جو ہے اس کو اپنا مقصد بنائے، اور ایمان جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارے، اور جنت کا جو حصول ہے یہ اس کی منزل ہونی چاہیے، اس کی منزل ہونی چاہیے۔ اور فرمایا جو زندگی ملی ہے اس کی ایک ایک گھڑی جو ہوتی ہے اس کو قیمتی بنائے، اور دنیا کی زندگی اور اس کے جو اوقات ہیں، اس کے جتنے بھی گھڑیاں ہیں، لمحات ہیں، ان کو اعمال صالحہ کر کے انسان اس کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ انسان دنیا کمائی نہ، اپنے لیے دنیا میں کوئی گھر بھی نہ بنائے، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کو بھولے نہ، اپنی زندگی بناتا ہے، دنیا کے مال و دولت کو کماتا ہے، اس میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف اس میں رکھ کر اگر کماتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے، صحیح جگہ پہ لگا رہا ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہوگا۔ یہ اس کی منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، کیونکہ دنیا میں پیسہ کماتا ہے تو آخرت میں کی فکر سے، ڈر سے کہ میں یہاں اس کو کماؤں، صحیح جائز طریقے سے، پھر اس کو خرچ کرتا ہے اسی راستے پہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کر دیا، اس نے بتایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قد افلح المؤمنون کے ذریعے سے ایمان والوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو باتیں، جتنی فضول باتیں ہوتی ہیں ان سب سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ آگے ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کی کامیابی کس میں ہے؟ خاموش رہنے میں۔ جتنی فضول باتیں کرے گا تو اس سے لڑائی پیدا ہوگی، اس سے جھگڑا پیدا ہوگا، اس سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے دل میں بغض اور کینہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے فضول باتوں کو انسان چھوڑ دے تو جتنی اچھی کام کی بات ہے اس کو کرنا چاہیے، فضول بات کو کیا اس کے اندر نہیں لگنا چاہیے۔ تو فرمایا من سمتا نجا، جو خاموش رہا وہی کامیاب ہے۔ کامیابی کی علامت قرار دیا خاموشی۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسان، اکثر انسان کی جو خطائیں ہیں وہ کس میں؟ اس کی زبان کے اندر۔ حضور نے فرمایا جو آدمی اپنی زبان کو پکڑ کے کہا کہ جو آدمی مجھے اس کی گارنٹی دیتا ہے، اس کی ضمانت دیتا ہے، اور فرمایا شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت اللہ کے پیغمبر نے فرمایا۔ اسی طرح جناب نبی کریم نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی چیز کیا ہے؟ انسان کی زبان ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے دانتوں کا بڑا اس کے کیا ہے حصار بنا کر اس کے اندر اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو آدمی آخرت کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کے پاس رقیب بیٹھا ہوتا ہے، وہ لکھ لیتا ہے فوراً۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ دو لکھتے ہیں فرشتے۔ قیامت کے روز جب انسان کے پاس اس کے اعمال آئیں گے تو جتنی فضول باتیں ہوں گی تو وہ فضول باتیں کی بجائے انسان اچھی بات کرے گا، اچھے کام کرے گا، ذکر کرے گا، تسبیحات کرے گا، تو یہ ساری چیز اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اس کا وزن ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس آدمی کے وزن کیا ہے؟ اعمال کا زیادہ بھاری ہوگا، تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی والی زندگی گزارے گا۔ اور جس آدمی کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کے لیے ہاویہ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ جتنی بھی لایانی اور فضول اور بے فائدہ باتیں ان سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ میں کام کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے بول اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے، جس کے ذریعے سے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی وصحبہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک،
ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. پروردگار عالم جو کہا جو سنایا مجھے بھی اور سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.